بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ہم اقبال کے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ کے 2 لیکچرز پہ بات کر چکے ہیں۔ پہلے خطبے میں اقبال جو ہیں وہ مذہب کے لیے عقلی بنیاد فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ وجدان تک جاتی ہے اور وجدان کے ذریعے آپ ایک مذہبی تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، جسے وہ خدا کے وجود کے لیے ایک ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وجدان سے آپ کو ایک تجربہ حاصل ہوتا ہے اور وہ عقل ہی کی بنیاد پر ہے۔ وہ دوسرے خطبے میں پھر وہ جو فلسفیانہ دلائل دیتے ہیں خدا کے وجود کے لیے، اور اس کے لیے بنیادی طور پر وہ زمان اور مکان کی بحث چھیڑتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ زمان خالص اس کے ذریعے ہم خدا کے تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، اس کا شعور حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب جو تیسرا خطبہ ہے جس پہ ہم آج بحث کریں گے، بحث بھی نہیں کریں گے، صرف اس کا خلاصہ بیان کروں گا میں۔ بحث یہ لیکچر جب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد اس پہ جو ہے وہ بحث کریں گے۔ اس کا جیسے میں نے پہلے کیا کہ مدعا یہ ہے کہ جو اقبال کے لیکچرز ہیں ان کو عام فہم سلیس زبان میں، سادہ زبان میں لوگوں تک پہنچایا جائے، تو اس لیے بحث کا لفظ جو ہے مناسب نہیں تھا۔ تو تاہم اس جو تیسرا جو ہے ان کا لیکچر ہے، اس میں وہ اسلام کے اس تصور کو واضح کرتے ہیں جو خدا کے بارے میں ہے، کہ اسلام خدا کو کیسے دیکھتا ہے، اسلام خدا کے بارے میں کیا تصور پیدا کرتا ہے۔ اور اس کے لیے وہ یہی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ 2 تصورات عام طور پہ دنیا میں ہیں، اور جو زیادہ تصور دنیا کے بارے میں قائم رہا ہے اور ہے بھی، وہ وجودی کانسیپٹ ہے کہ خدا جو ہے وہ کائنات کے اندر جاری و ساری ہے، خدا جو ہے ہمارے دل میں ہے، اور خدا جو ہے وہ اس قدر اس مادی دنیا کے ساتھ، زمان کے ساتھ، مکان کے ساتھ اس قدر وہ منسلک ہے کہ اس کا الگ وجود جو ہے وہ بالکل معدوم ہو کے رہ جاتا ہے۔ یہ بہت سارے دیگر مذاہب میں، ہمارے ہاں بھی یہ انہی جو ہے ویدانتک کانسیپٹ کے تحت اور پلیٹونک کانسیپٹ کے تحت یہی تصوف کے ذریعے یہی جو ہے چیز وہ در آئی۔ تو اور اس کے بعد اقبال جو خدا کا تصور پیش کرتے ہیں، قرآنی تصور کو جو پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں خدا جو ہے وہ اپنی ایک الگ انفرادیت رکھتا ہے، اس کی ایک شخصیت ہے، وہ کائنات کے اندر بھی ہے اور کائنات کے باہر بھی ہے۔ تو اسلامی تصور جو اقبال کے نزدیک ہے قرآن کا، وہ نہ تو خالصتاً وجودی ہے اور نہ خالصتاً ایسا ہے کہ وہ کائنات سے باہر بیٹھا ہے اور اس کو چلا رہا ہے، یا اس کائنات کے باہر بیٹھا ہے اور اس کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں، کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ وہ کائنات کے اندر جاری و ساری بھی ہے اور کائنات کے باہر بھی ہے، اس کی الگ ایک پرسنالٹی ہے، ایک الگ شخصیت ہے اس کی۔ اس کے لیے پھر وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ خدا کا نور جو ہے، خدا ایک نور ہے، وہ نور کیسا ہے؟ وہ ایک چراغ ہے، اور چراغ جو ہے وہ ایک فانوس کے اندر ہے، اور فانوس کے اندر جو ہے وہ ایک اولیو آئل سے جو ہے وہ جل رہا ہے، وہ اور وہ اس کا وہ ایک موتی کی طرح ہے۔ اور اس طرح وہ ایسے بیان کیا گیا ہے کہ وہ کوئی الگ شخصیت ہے، ایک موتی کی طرح ہے جو چمک رہا ہے، اور جو پوری تفصیل ہے اس کی وہ اس پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تاہم جو نقطہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خدا کی ہستی ایک یکتا اور منفرد ہستی ہے، وہ کائنات کا مقابل نہیں ہے، کائنات اس کی مقابل نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور اس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ تو اس لیے جو سب سے جو بات کرتے ہیں وہ خدا کی جو ہے انڈیویجویلٹی، یکتائی کو پہلے بحث لاتے ہیں۔ دوسرے جو نقطہ ہے وہ اس کی کریٹیویٹی جو ہے، خدا کی خالق ہونے کی، احسن الخالقین ہونے کی،
اس پہ بحث کرتے ہیں. اس کے بعد خدا کا علم کیا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں. پھر خدا کی جو ہے قادر مطلق ہونا، اس پر بحث کرتے ہیں کہ اس کے قادر مطلق ہونے کا کیا مطلب ہے. اور اس کے بعد پھر وہ اٹرنیٹی جو ہے کہ خدا جو ہے ہمیشہ رہے گا. تو اس کے جو بنیاد بناتے ہیں وہ سورہ اخلاص ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تو اس میں جو ہے پوری بات جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے کہ خدا کی الگ حیثیت جو ہے وہ اس طرح اس قسم کی ہے کہ وہ لامحدود توانائی کی، سمجھ لیجئے اس کو، کہ خدا کی لامحدود تخلیقی توانائی جو ہے اس سے کائنات وجود میں آتی ہے. اور جیسے وجودی تصور میں ہے کہ زمان، مکان اور مادہ، خدا ان کے اندر موجود ہے اور بس اسی کے اندر ہی موجود ہے، اور اسی طرح ہمارے اندر موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمان، مکان اور مادہ ان کی اپنی حیثیت نہیں ہے. ان کا وجود خدا کی تخلیق کی مرہون منت ہے. خدا نے اس کو تخلیق کیا ہے، اور یہ خدا کی آیات ہیں، جیسے قرآن کا لفظ بھی ہے کہ یہ خدا کی آیات ہیں. اور انڈیویجویلٹی کے لیے سورہ اخلاص کے بعد پھر وہ برکسان کا ایک جو ہے وہ کوٹیشن دیتے ہیں کہ برکسان یہ کہتا ہے کہ انفرادیت، انڈیویجویلٹی جو ہے وہ ایسی ہے کہ اگر اس کا کوئی بھی حصہ اس وجود سے الگ رہ کے قائم رہ سکتا ہے تو پھر وہ جو ہے انڈیویجول نہیں رہتا. مثال اس کی وہ ریپروڈکشن ہے کہ انسان اپنے آپ کو ریپروڈیوس کرتا ہے، اپنی اولاد پیدا کرتا ہے. تو وہ جب اپنی اولاد پیدا کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ اسی کے وجود کا ایک حصہ ہے جو اس سے الگ ہو کر پرورش پاتا ہے. تو یہ اگر کسی چیز میں یہ تصور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ انڈیویجول نہیں ہے، اس کی یکتائی نہیں ہے، اس کی انفرادیت نہیں ہے. تو خدا کے ہاں جو ہے یہ تصور نہیں ہے کہ وہ اس کی کوئی اولاد ہے، یا اس کا کوئی ریپروڈکشن کی ضرورت ہے، یا اس کا کوئی جزو ہے جو اس سے الگ ہے. ایسا کوئی نہیں ہے. کائنات خدا کا جزو نہیں ہے، خدا کی تخلیق ہے. اور آگے پھر اس کی بحث کرتا ہے کہ اس کا وجود جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اور اس کی جو انڈیویجویلٹی ہے خدا کی، وہ انفینٹ ہے. انڈیویجویلٹی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کوئی محدود ہو کے اپنی انفرادیت میں کوئی محدود ہو کے رہ گیا ہے. وہ کائنات کا خالق ہے. اور کائنات جو ہے اس کو اقبال کہتے ہیں کہ یہ کائنات خدا کی زندگی میں ایک ایونٹ ہے، ایک حادثہ ہے. جو خدا کی تخلیق ہے، اس کی انفرادیت سے جو اپنی تخلیق کرتا ہے، وہ کائنات ہے. اور کائنات جب تخلیق ہوتی ہے تو زمان اور مکان اس سے پیدا، اسی وقت اس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اس سے پہلے نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ مادہ ہے. اور اس کے بعد پھر جو خدا کی کریٹیوٹی یا تخلیقی فعلیت کے جب ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر وہ جو ہیں وہ اشارہ کا جو ہے وہ اٹامک کا یا جواہر کا جو کانسیپٹ ہے اس کو وہ پیش کرتے ہیں کہ اشارہ کا جو ہے، اشارائٹ جسے انگریزی میں کہتے ہیں، کہ ان کا جو تصور ہے ایٹم کا، جوہر کا، وہ اسلامی تصور جو ہے خدا کا وہ حرکی ہے. اور یہی تصور جو ہے انفیکٹ ایرسٹاٹل کا جو تھا وہ فنش پروڈکٹ والا، کہ کائنات ایک فنش پروڈکٹ ہے، اس کا رد ہے. یہ اشارہ کا جو تصور ہے وہ اس کا رد ہے. اور یہ اسلامک خالصتاً وہ کہتے ہیں کہ اسلامک کانسیپٹ ہے. اور یہ اگر جس میں بعد میں تنقید جس پہ کرتے ہیں تو وہ کائنات جو ہے وہ خدا کی تخلیق ہے. اور خدا جو ہے وہ ان کو اپنے جواہر سے، ایٹم سے تخلیق کرتا ہے. کہ اس کا تخلیق کیسے ہوتی ہے. اور جواہر جو ہیں، ایٹم جو ہے، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ کہیں مکان میں نہیں ہوتا. ایٹم جب جمع ہوتے ہیں تو اس سے مادہ اور اس سے زمان پیدا ہوتا ہے. یہ اشارہ کا کانسیپٹ ہے. اور جیسے زمان جو ہے
مکان اور زمان جو ہے اس سے پیدا ہو، زمان اور مکان جب جواہر اکٹھے ہوتے ہیں اس سے پیدا ہوتا ہے، اور جواہر جو ہیں وہ خدا کی ذات کی فعلیت جو ہے، تخلیق کی فعلیت جو ہے اس کا مسلسل ظہور ہے، وہ انفینٹ ہے، مسلسل جو ہے، اور یہ قرآنی کانسیپٹ کے مطابق ہے کہ کائنات جو ہے وہ مسلسل پھیل رہی ہے، اور وہ اس میں جو لوح محفوظ کے جو کانسیپٹ ہے کہ یہ سارے خزانے جو ہیں وہ خدا کے پاس لوح محفوظ میں ہیں، اور وہ ان کو ایک مقررہ مقدار کی صورت میں اتارتا رہتا ہے۔ تو اسی کو وہ کہتے ہیں کہ اشارہ نے اس کو ایٹم کی صورت میں، ایٹم کے الفاظ سے بیان کیا ہے کہ یہ ایٹم کی صورت میں خدا کی ذات سے ظہور ان کا ہوتا رہتا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے۔ اس سے ایک تو یہ تصور آتا ہے کہ کائنات حرکت میں ہے، ہر وقت اس میں ایکسپینشن ہو رہی ہے، ہر وقت نئی تخلیق ہو رہی ہے، اور قرآن کا اگین وہ کانسیپٹ جو کل یوم ہو فی شان، اس کو بھی اس سے سپورٹ ملتی ہے۔ تاہم اس میں اقبال کو اعتراض یہ ہے کہ جو اشارہ کا جو کانسیپٹ ہے کہ خدا کی ذات سے ایٹم جو ہیں وہ ظہور پذیر ہوتے ہیں، اور ایٹم جو ہیں پھر وہ زمان کی صورت میں مادے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں جب وہ ان کا اجتماع ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی ذات سے ظاہر جب ہوتے ہیں اور جب تک اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو اس کا جو ہے حرکت جو ہے، ان کی جو موومنٹ ہے اس کا تصور جو ہے وہ نہیں دیتے، کہ وہ ٹریول کرتے ہیں جگہ، تو کہاں ٹریول کرتے ہیں؟ اسپیس تو ہے نہیں، زمان ہے نہیں، مکان ہے نہیں، تو کہاں ہے وہ؟ تو وہ اگرچہ وہ اشارہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ، جواہر جو ہیں وہ جگہ نہیں گھیرتے، لیکن پھر بھی کہیں تو ہیں، یہ اقبال کا اعتراض اس پہ ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ انہوں نے جو تصور دیا ہے وہ نفرا کا لفظ استعمال کرتا ہے، یا جمپ سے کہتے ہیں کہ وہ جمپ کرتے ہیں۔ تو اقبال اس کو جو ہے وہ رد کرتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے وہ مناسب اس کی جو ہے توضیح نہیں ہے، کہ جواہر کی اپنی ہستی جو ہے وہ اگر قائم رہتی ہے تو وہ اس میں تصور جو ہے وقت کا اور حرکت کا وہ اسی وقت آئے گا جب کہ یہ نفس جو ہے، زندگی جو ہے اس سے پہلے موجود ہو، کیونکہ اقبال اس کو زمان، مکان، مادہ اور نفس جو ہے ان میں سے نفس کو سب سے پہلے رکھتے ہیں، کہ زندگی جو ہے وہ پہلے ہے، اس کے بعد جو ہے وہ زمان، مکان اکٹھے پیدا ہوتے ہیں مادے کے ساتھ ہی، تو مادہ جب پیدا ہوتا ہے تو اور اس کے بعد وہ اشارہ جو ہیں وہ یہ تصور ہی دیتے ہیں کہ یہ جو روح ہے، کانشیسنیس جسے ہم کہتے ہیں، یہ کوئی مادے کی کوئی ایڈوانس صورت ہے۔ اس سے ایک بار اختلاف کرتے ہیں کہ یہ مادے کی جو ہے وہ ایڈوانس صورت اس کو کہنا وہ مناسب نہیں ہے۔ تاہم وہ ان اعتراضات کے باوجود بھی اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایٹم کا جو تھیوری اس وقت ہے، اس کو انہوں نے بہت پہلے اس کو تصور انہوں نے دیا ہے اشارہ نے، اور اب جو ہے اس کو آگے وہ بہت آگے تک چلی گئی ہے کوانٹم فزکس اینڈ آل دس، تو اس پہ بھی وہ بحث کرتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ حرکت کا جو ہے تصور جو ہے وہ موومنٹ کا وہ ضروری ہے، اور کائنات جو ہے وہ، اور ایک جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کائنات اقبال کے نزدیک کائنات کا وجود جو ہے وہ خدا کی زندگی میں صرف ایک ایونٹ ہے، اور وہ ایونٹ انفولڈ ہو رہا ہے، اس کے لیے یہ کائنات جو ہے وہ کوئی اس کے وجود کا حصہ ایز سچ نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اٹرنل ناؤ، سیریل ٹائم، اینڈ جو ہے الٹیمیٹ ٹائم جو ہے اس کے لیے جو سیریل ٹائم جس کی ہاں عام زندگی ہم لوگ گزارتے ہیں دن رات صبح شام والا، یہ سیریل ٹائم ہے، اور اٹرنل جو خدا کے لیے ہے اس میں سب کچھ جو ہے وہ ایک لمحے میں موجود ہے۔ خدا کی زندگی جو خدا کے سامنے پوری کائنات کے شروع سے لے کے اور آخر تک جہاں تک جب تک بھی یہ رہے گی وہ اس کی زندگی میں سب اس کے سامنے ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا کے سامنے یہ اٹرنل ناؤ کی صورت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حوادث جو ہو چکے ہیں اور جو حوادث ہونے والے ہیں وہ خدا کو سب معلوم ہے، تو اس کا اقبال جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک خدا کی جو ہے ذات سے وہ جو ہے محدود
جو ایگوز ہیں وہ، کیونکہ ایگو کس سے کہتے ہیں کہ ساری جو ہیں وہ ایگو، وہ جو وہاں ایٹم وہ کہتے ہیں یہ ایگوز کہتے ہیں، کہ وہ ایگوز اس سے ظاہر ہوتی ہیں خدا کی ذات سے، اور وہ یہ محدود ایگوز ہیں، اور اس خدا کی تخلیق کا جو شاہکار ہے وہ انسان ہے، مادہ ہے، مادہ کے بعد باقی زندگی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس کی احسن تخلیق جو ہے، احسن و تقویم پہ اس کو تخلیق کیا گیا ہے، اور اس کی جو ہے بیسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا کو سب علم پہلے سے ہے کہ ایسے ہوگا، کائنات ایسے ایسے چلے گی، ایسے ہوگا، ہر چیز اس کے سامنے ہے اور ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ سب چیز جو ہے پری ڈیٹرمنٹ ہے، ہر چیز جو ہے اس کا، تو پھر کسی چیز کا کوئی جو ہے وہ تصور جو ہے، کانشیسنس جو ہے، اس کا فیصلے کی جو صلاحیت ہے، اس کا اپنے جو آزادی ہے، وہ تو پھر ہے ہی نہیں۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو خدا کی ذات میں جو ہے یہ چیزیں، وہ ایک پوٹینشیل کے طور پہ دیکھتے ہیں اس کو، کہ وہ اس کو انفولڈ ہونا ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں کہ جیسے آئیڈیا ہے، ایک آئیڈیا جو ہے وہ کوئی ایک شخص دیتا ہے، پھر وہ بہت عرصے تک وہ آئیڈیا جو ہے ٹریول کرتا ہے، اس کی مختلف انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں، پھر جا کے کہیں اس سے ایک کوئی نیا تصور اس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو وہ خدا جو ہے وہ اس کی ایسی مثال دیتے ہیں کہ یہ تصور جو ہے تخلیق کا جو ہے، یا خدا کا جو مستقبل جو ہے، وہ ایک پوٹینشیل کے طور پہ خدا کی ذات میں موجود ہے، اور انسان کو جو فریڈم دیا گیا ہے، اس کو مثال جو ہے وہ حضرت آدم کا جو پورا قصہ ہے وہ ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں، کہ آدم کو جو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، وہ خدا کی تخلیق کاری میں اپنے طور پہ ایک محدود ایگو کے طور پر، لمیٹڈ ایگو کے طور پر، وہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اس کو وہ پیام مشرق میں وہ بڑے مشہور ان کے ہیں اشعار، کہ وہ خدا اور انسان کا مکالمہ ہے وہ، کہ تشب آفریدی چراغ آفریدم صفال آفریدی یا آفریدم، کہ تم نے اللہ میں تم نے رات بنائی، میں نے دیا بنا دیا، تم نے مٹی پیدا کی، میں نے اسے پیالہ بنا دیا۔ تو کافی طویل ہے وہ بات۔ تو اس کی انسان بھی تخلیق کرتا ہے انسان، لیکن وہ محدود ہے، اس کا انسان کے پاس آزادی ہے، وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کو جو خدا کی جو خدا کا علم جو ہے، جو اقبال کا اگلا ہے، خدا کا علم جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہر چیز جو ہے اس نے ڈٹرمن کر دی ہے، وہ ایک پوٹینشیل کے طور پہ اس کے اندر موجود ہے، اور وہ انسان کو اس نے آزادی دی ہوئی ہے، ایک اگرچہ محدود آزادی ہے، لیکن آزادی اس کے پاس ہے، وہ اپنا فیصلہ کر سکتا ہے، اسی لیے وہ اس کو ذمہ داری بھی دی گئی ہے۔ پھر دوسری بات اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ خدا کی تخلیق جو ہے وہ لامحدود ہے، خدا کا علم وہ بھی لامحدود ہے، تو پھر جو ہے دنیا میں، اور خدا جو ہے وہ جو ظلم ہے، جو زیادتی ہے، جو استبداد ہم دیکھتے ہیں، اور جو بیماریاں ہیں، جو تکلیفیں انسانوں کو آتی ہیں، وہ اس کا کیا جواز ہے؟ تو اس کے لیے اقبال پھر یہی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے کیونکہ ابھی تک ایوالو ہو رہا ہے، کائنات آگے بڑھ رہی ہے، اور خیر و شر کا جو ہے وہ لڑائی جو ہے وہ رہے گی، اور خدا سے جو ہے خدا کی جو حکمت ہے، کیونکہ خدا کی تخلیق جو ہے وہ اندھی بہری نہیں ہے، اس میں اسلامک تصور کے مطابق اس میں کوئی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وہ گریجولی ایولیوشنری وہ انفولڈ ہوگی، اور خدا سے خیر کی توقع رکھنی چاہیے۔ خدا ایک خیر ہے، یہ اسلامک کانسیپٹ کو دیتے ہیں، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ انسان، کیونکہ ہمارے پاس ایسے کوئی اس وقت ذرائع نہیں ہیں ہم یہ جان سکیں کہ آئندہ جو ہے وہ جو ہے انسان کی جو یہ خیر و شر کے ساتھ جو لڑائی ہے اس کی کیا صورت ہوگی۔ تاہم اقبال ایک تصور کے طور پہ صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ انسان جس اسٹیج پہ اس وقت ہے، اس سے وہ اگلی اسٹیج پہ جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اس کو، اس برائی پر، ایول پر قابو پا سکے گا۔ اب وہ کیسے ہوگا، اس کے لیے وہ اقبال خود ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے کوئی ذرائع موجود نہیں ہیں۔ اور پھر کیونکہ خدا جو ہے وہ کائنات کے اندر بھی ہے، اور خدا کے کائنات کے باہر بھی ہے، تو اس کے لیے جو ہے انسان جو ہے خدا سے ڈٹیچ ہو کے نہیں رہ سکتا۔
اس کا تصور جو ہے وہ خدا کا تصور جو ہے انسان میں یہ موجود ہونا ضروری ہے، اور یہ اس کی چوائس نہیں ہے، یہ بدی ہی ایک حقیقت ہے، اس کی انڈیویجولیٹی ہے، اس خدا کی، اس کا نالج ہے، اس کی ایٹرنیٹی ہے، یہ چیزیں جو زیر بحث آئیں. تو اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ دعا، پریئر یا عبادت جیسے عام لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں، کہ وہ اس سے جو ہے وہ آپ کو مدد ملتی ہے اپنا آپ کو خدا کے قریب کرنے کی. ایک تصور آپ کا پیدا ہوتا ہے، اس سے آپ کو ایک قرب حاصل ہوتا ہے، اور آپ کے جو پلانز ہیں ان کو آگے بڑھانے میں آپ کو ایک مدد ملتی ہے. اور وہ یہی اس بات کو آپ پہلے جو ہے لیکچر سے ڈسکس کر لیں کہ وہاں جو وجدان کا لفظ استعمال کیا تھا کہ وجدان سے جو حاصل ہوتی ہے وہ مومنٹیرلی ہوتی ہے، اور وہ اس کا سیریل ٹائم میں اس کو ناپا نہیں جا سکتا. یہاں پر جو دعا کا تصور ہے وہ یہی ہے کہ اس وجدان کو جو ہے جگانے کے لیے، اس وجدان کو مہمیز دینے کے لیے دعا جو ہے وہ انسان کو ہیلپ کرتی ہے. اور پھر آگے وہی کہتے ہیں کہ دعا جو ہے بہتر جو ہے اس کا تصور یہی ہے کہ وہ اجتماعی طور پہ ہو، پھر وہ باجماعت نماز کا، اور جو ہے وہ پھر سب الٹیمیٹ جو ہے وہ حج کا تصور دیتے ہیں کہ وہاں پر جا کے جو ہے وہ اس دعا کو جو ہے وہ الٹیمیٹ صورت اس کی وہ بنتی ہے. اب اس میں جو ہیں وہ اعتراضات بھی ہیں لوگوں کے، لیکن اعتراضات بنیادی طور پہ وہی ہیں کہ اقبال نے باوجود اس کے کہ یہ کہا کہ خدا کی انفرادیت ہے اور خدا جو ہے وہ الگ شخصیت رکھتا ہے، لیکن جو زیادہ تر جو اقبال کا زور ہے وہ وجودی پر ہی ہے، اور وہ پینتھیزم جو ہے اس کی طرف مائل ہے. اب اس پہ بحث ہو سکتی ہے، اس پہ اعتراض کیا جا سکتا ہے، لیکن اقبال نے جو اگر دیانتداری سے دیکھا جو اقبال نے دونوں طرف بات کی ہے. تو اس پہ الزام لگانے کو لگا سکتے ہیں کہ یہ بات اقبال نے ہے اقبال میں، لیکن وہ اس نے دوسرا تصور بھی دیا ہے، اور پہلے بات جہاں شروع اس نے کی ہے، اس نے بات یہیں سے شروع کی ہے کہ اس کا جو ہے عام طور پہ مذاہب میں خدا کا تصور جو وجودی ہے، لیکن اسلام میں جو ہے اسلام کا خدا کا تصور وجودی نہیں ہے، اس کی ایک الگ شخصیت ہے. تو وہ اس کا ابطال تو اس نے کیا ہے، لیکن جو نقاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود اقبال کے ہاں یہ تصور جو ہے خدا کے ذات کا، وہ اس کی تخلیق کا، اس کے جو علم کا، یہ سارا جو ہے وہ وجودی ہے. تو ہم اس پہ بحث بعد میں کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں آپ اپنی رائے دیجیے گا، اور پلیز اس کو پڑھیے گا، بلکہ مجھے بھی اس سلسلے میں جو مجھے اس میں تجربہ ہوا، میں نے کوشش کی تھی کہ اس کو اردو میں پڑھا جائے، اردو میں سورسز ہیں ان کو استعمال کیا جائے، لیکن وہ بہت میرے لیے کنفیوزنگ ہو گیا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو میں نے پھر کہا کہ یہ اس سے بات نہیں میں نے کی، میں نے پھر اوریجنل انگریزی کا جو لیکچر تھا اس کو میں نے کہا اس سے بات کرو. اور یقین کیجیے اس کو انگریزی والا، حالانکہ پہلے تھا کہ یہ بہت مشکل ہے اس کو انگریزی سے اردو میں انگریزی میں پڑھ کے پھر اردو میں کرنا، وہ تھوڑا پرابلم ہو رہا تھا، لیکن انگریزی میں جب میں نے اسے پڑھایا تو وہ بات بالکل واضح ہوئی ہے. تو اس لیے میں پھر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ریکنسٹرکشن ریلیجس تھاٹ جو اس کو اوریجنلی جو ہے اس کو پڑھیے، اور ایک دفعہ سمجھے تو دوبارہ پڑھ لیجئے. تو انشاءاللہ آپ اس پہ ہم اگلا لیکچر جو ہے جلدی کریں گے. اور اس دفعہ بہت دیر ہوگی، لیکن ایک وجہ یہ کنفیوژن تھی اس کی کہ بات واضح نہیں ہو رہی تھی مجھ پہ، انگریزی والا پڑھنے کے بعد پھر واضح ہوئی ہے. تو بہت شکریہ آپ کا، اور پلیز ہمارے چینل فکر نو کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اس پہ کوئی کوشچن ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی سجیشن ہو، کوئی چیز واضح نہ ہو تو وہ بتائیے گا. اور بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. تھینک یو.